بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب کے اندر ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کو مراسی کہتے ہیں۔ مراسی جو ہوتا ہے بیسیکلی تو میراث سے نکلا ہے، اور میراسی سے اس لیے کہا گیا کہ یہاں پہ ہمارا مسلمانوں کا عروج تھا، تو ہمارے دربار ہوا کرتے تھے نوابین کے، اشرافیہ کے، اور ان کے اندر ایک میراثی ضرور ہوتا تھا۔ اور میراثی کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ ان نواب صاحب کی یا اس حکمران کی یا اس جاگیردار کی پوری میراث یاد کرتا تھا کہ فلاں کے والد صاحب یہ تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے فلاں کا منہ توڑا، یہ کیا، ان کے والد صاحب یہ تھے، ان کے والد صاحب یہ تھے۔ بعض لوگ تو حضرت آدم تک وہ لے کے جاتے تھے اور پورا یاد ہوتا تھا، ٹھیک ہے، رٹا ہوتا تھا، اور یہ اس کی کوالیفیکیشن ہوتی۔ وہ عمومی طور پہ اہم مواقع کے اوپر وہ گنوایا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں میراثی کون بن گیا؟ ہمارے ہاں میراثی یہ گانے بجانے والے کہلائے گئے، یا بھانڈ جو ہیں جو کہ شادی بیاہ کے اوپر آ کر شغل لگاتے ہیں۔ تو میراثی جو ہے اس کی دو خصوصیات بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اچھے اور مزیدار کھانا جو ہے، اور خاص طور پہ کریلے گوشت جو ہے، وہ اگر کہیں پک رہے ہوں تو مراسی کو اگر سل کے بل بھی جانا پڑے، وہ جا کے کہے گا تھوڑا جاتے ہوتے چکھاؤتے صحیح کی بڑے۔ کریلے گوشت مراسی کی پہچان ٹھہری، اور مراسی کو جو ہے وہ سردی بہت لگتا ہے، جاڑا بہت اس کو کھاتا ہے۔ یہ دو خصوصیات مراسی کا، اور مراسی نہاتا بھی نہیں ہے ساری۔ اگر آپ نے مجسم مراسی کا کوئی کنسیپٹ سمجھنا ہو جو میرے ذہن میں ہے، تو ایک ملک انوکھا صاحب ہوتے تھے، حیدرآباد سندھ سے ان کا تعلق تھا۔ پنجابی کے ڈراموں کے اندر انہوں نے آگے اپنا لاہور میں مقام بنایا، ملک انوکھا ان کا نام رکھا گیا، میرا خیال یہ فلمی نام ہی ہوگا۔ انہوں نے بہت سارے ڈرامے اور فلمیں کی، یہ ہمارے لڑکپن کی بات ہے۔ بہت سارے نیٹو سندھی سپیکنگ نے آگے، مصطفیٰ قریشی صاحب جن کی آج کل ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کراچی میں، سڑکوں کی حالت بری ہونے کے باعث وہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اب وہ بھی نیٹو سندھی سپیکر تھے، لیکن انہوں نے آگے پنجابی فلموں کے اندر اپنا ایک مقام بنایا، بہت زیادہ کیا، کیونکہ پنجابی کی جتنی فلمیں تھیں اور زیادہ وہی بنتی تھیں، وہ تو لاہور تھا سینٹر ان کا۔ اور جب تک کراچی میں رہا سینٹر فلم سازی کا، تو وہاں سے رومانٹک اردو فلمیں بنتی رہیں، اور اس میں نوابین کے چونچلے دکھائے جاتے رہے۔ اور پھر جاگیردارہ والا جو ٹرینڈ چلا ہے، تو وہ سارا لاہور سے ہوتا تھا، تو مارکیٹ بھی لاہور تھی، تو لہٰذا پھر سارا فلم سازی کے مراکز جو تھے وہ لاہور آ گئے۔ بھٹو صاحب کے دور تک، پھر ضیاء الحق کے دور میں آ کے پھر وحشتناک کام ہوا نا مولا جٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کس دن بات کریں گے، میرے پاس اپنی ایک تھیوری ہے اس حوالے سے۔ ماشاء اللہ کے دور کے اندر ہیروئن جو ہے وہ فربا کیوں ہوتی ہے، اور جمہوری دور کے اندر سمارٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک فلسفی ہے جو خاکسار کی ذاتی فلسفی ہے، وہ میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن وہ کسی اور کے لیے۔ تو خیر، مراسی کی بات ہو رہی تھی، تو مراسی کو، اچھا پھر مراسیوں نے بھی ترقی کر لی، مراسی زکوٰۃ خور ہو گئے، مراسی خیرات خور ہو گئے، مراسیوں نے مختلف قسم کے ڈکوسلے کھڑے کر لیے، این جی اوز کھڑی کر لیں۔ یورپ نے جو اور بہت کچھ سکھایا، امریکہ نے، یورپ نے، وہاں پہ این جی اوز کھڑی کر کے زکوٰۃ خیرات صدقات کھانا بھی سکھایا، تو مراسی وہاں پہ گھس گئے، اور مراسیوں نے ماں کے اوپر جو ہے وہ ایک ہسپتال بنا لیا۔ اس ہسپتال کے لیے جس بندے نے سب سے بڑی ڈونیشن دی، بلکہ پورے ہسپتال کا خرچہ دیا، تو میراسی نے سوچا کہ یار اگر یہ مجھے اتنے پیسے ایک وقت میں دے سکتا ہے، اس کا پاس ہے، اس کا مطلب اس کے پاس دولت بہت ہے، اس کے پاس دولت بہت ہے، تو یہ مجھے اور کیوں نہیں دیتا؟ لہٰذا اس کو کڈیں گالاں، اس کے ماں بہن ایک کریں، یہ گھبرا کے اور خیرات دے گا اور زکوٰۃ دے گا اور پیسے دے گا مجھے۔ ان کی تو انکم ہے نا، زکوٰۃ خیرات صدقات۔ اب مراسی جو ہے وہ جیل میں، سمجھ آپ رہے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ جیل میں مراسی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ہو رہی ہے بحال۔ بھائی دیکھیے، اگر اس وقت متحدہ عرب امارات کے اندر پراپرٹی کا شعبہ اٹھ رہا ہے، تو 80% وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے والا پاکستانی۔ اچھا، اگر 80% پاکستانی ہے تو وہ کیسے انویسٹ کر رہا ہے؟ یہاں سے کما کے لے جا کے ہی کر رہا ہوگا نا۔ ایک سال کے اندر امریکہ کی بھارت پہ پابندیوں کے باعث پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، یعنی ٹیکسٹائل کی برآمدات 15 ارب ڈالر سے بڑھ کے
19.5 یا پونے 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، ایک سال میں ایڈا بڑا جمپ بچے ہے۔ یہ پچھلے سال کی کلوزنگ کی بات کر رہا ہوں، اس دفعہ وہ اور آگے جائے گا کیونکہ امریکہ کی پابندیاں اور لگ گئی ہیں انڈیا کے اوپر، انڈیا سے آنے والی ہر چیز پہ۔ یہ نہیں کہ ہم پہ نہیں لگی، انڈیا کے اوپر 100% ٹیرف لگ گیا، ہمارے اوپر 19% لگا ہے، تو 80% کا فرق تو پڑ گیا نا میری جان۔ تو انڈین تو کمپیٹ نہیں کر سکتے، یہی یورپ کا حال ہے۔ ایک نوجوان برخوردار جو ہے وہ بتا رہے تھے، یورپ پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں انہیں کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا یہ ساری چیزیں ہم ہی بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ یہاں سے لے لو، ٹھیک ہے نا، جو بھی چیز خریدنی ہے یہاں سے لے لو۔ تو نہیں، اس نے جا کے نا مہنگے ترین برانڈ کے آؤٹ لیٹ سے جا کے شاپنگ کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا پیو غریب آدمی تھا، وہ تو غریب آدمی نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو، یا اپنے باپ، مطلب میرا باپ غریب آدمی ہوگا نا، اس کا باپ تو غریب آدمی نہیں ہے، تو اس نے تو کھلے ہاتھ سے لینا ہے۔ تو موصوف جو ہیں وہ پھر وہاں پہ مختلف بڑے بڑے برانڈز کے ہاں تشریف لے کے گئے، حالانکہ میں نے انہیں کہا کہ یار چلیں آپ نے شاپنگ کرنی ہی ہے تو جو اینول سیل لگے گی اس کے بعد کرسمس کے بعد تو تب کر لیجئے گا۔ نہیں، موصوف نے ٹاپ آف دا لائن چڑھ کے ریٹ پہ لینا ہوتا، تو موصوف گئے ایک جگہ پہ۔ اب وہ مجھے بڑے دکھ سے بتا رہے تھے کہ جو بھی میں وہاں پہ چیز دیکھوں وہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ تو میں نے کہا ہاں اچھا، تو میں پھر آپ کے کہنے پہ عمل کاری لیتا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ ہر کوئی اپنے تجربے سے سیکھنا چاہتا، بزرگوں کی بات نہیں مانتا۔ میں 15 سال اس ملک کے اندر نصیحتوں بھرا ایک پروگرام کر کے اکھ کے میں بند کر دیتا، میں کو ویکھدا ہی نہیں کوئی، ٹھیک ہے۔ اے مرچ مسالہ لانے ہیں سیاست دا، جہاں تسی ویکھیا تاں تسی ویکھنا شروع کیتا۔ خیر میں وہ عرض کر رہا تھا کو معیشت بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسے پیسہ باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی نے پیغام بھیجا ہے ہمشیرہ کے ذریعے کہ مجھے پیرول پر رہا کر دیا جائے۔ اس پہ کسی ظالم نے کہا کہ عمومی طور پہ سیاستدانوں کو پیرول پہ تب رہا کیا جاتا ہے جب اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے۔ سیدھا کون مرے ہے؟ وہ جناب اس کے اوپر جو ہے میں دے کان لپیٹ کے ادھر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تینوں ہمشیرگان جو تھیں لائن میں کھڑی ہو کے بتا رہی تھیں کہ وہ ملی مفاد کے اندر باہر آ کے افغانستان کے مسئلے کے اوپر امن کرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ اندر سے نکل کے، جیل سے نکل کے پاکستان توڑنا چاہتا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ افغانوں کے ساتھ ڈائیلاگ کے 3 دفعہ ہو چکا ہے، ناکام ہو گیا۔ ڈائیلاگ میں وہ پہلا پوائنٹ کیا رکھتے ہیں کہ وہ جو ایجنسیاں تھیں جن کو آپ نے ضم کیا، وہ جو فاٹا کا علاقہ تھا نا، تو ان کو آپ نے پاکستان میں ضم کیا، 7 یا 8 اضلاع ہیں، تو ان کو پاکستان کی افواج اور جو ڈی سی اے سی وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑ کر واپس نکل فاٹا سے، اور فاٹا کے علاقے کے اندر ہم افغانستان سے اپنی مرضی سے بغیر ویزے پاسپورٹ کے جب آئیں، جب جانا چاہیں جائیں، یہاں سے وہ مذاکرات کا آغاز کریں۔ اور اگر اس کے اوپر آپ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تیسرے چوتھے پانچویں نقطے پہ جانے کوئی تیار نہیں۔ اور یہ تماشا 3 دفعہ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ تب ہو چکا ہے جب عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، جناب فیض حمید صاحب پشاور کے کور کمانڈر تھے۔ یہ تماشا پہلی دفعہ تب ہوا تھا، تب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جدی پشتی سرٹیفائیڈ ایجنٹ بیرسٹر سیف کو کابل بھیجا گیا تھا مذاکرات کے لیے، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر سیف کے ذریعے ہی دوبارہ مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا تھا۔ تب یہ تماشا ہوا کہ وہ اس پوائنٹ سے آگے گزرتا ہی نہیں۔ اور پھر یہ ڈرامہ جو تھا یہ تب ہوا جب ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کابل گئے تھے۔ تو یہ 3 دفعہ یہ تماشا ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو یہ اندر سے آ کے اگر مذاکرات کرنے آ رہا ہے تو یہ پاکستان کا فاٹا وہ کابل کو دینے آ رہا ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چلا کہ یہ خیبر پختونخوا کے اندر ملا ہبت اللہ اخوند زادہ کو چیف منسٹر نامزد کر، کہ یہ سارے لوگ کھا پی رہے ہیں، اب انہوں نے زکوٰۃ خیرات صدقات بھی دینی ہے، تو میں جڑا انہوں کو جا کے منگنا پنجنا ہوندا ہے، جو ان سے بھیک مانگنا ہوتی ہے اور بھیک مانگ کے جو عیاشی کرنی ہوتی ہے، میں ادھر جیل وچ بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے رہا کر دیں۔ یہ افغانستان کے لیے رہائی نہیں چاہ رہا،
یہ میری بات نوٹ کی جائے، نوٹ کر کے رکھ جائے۔ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی رہائی افغانستان کا مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں چاہ رہا، وہ اگلے رمضان کی تیاری کے لیے چاہ رہا ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندہ مانگ سکے لوگوں سے، اور مانگ کے گڑھمچو کر سکے۔ انہیں پتہ نہیں اتنی رقم لے کے تھی۔ میری سمجھ میں جو بات آئی میں نے ڈیکوڈ کر کے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا